اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرا پاک پروردگار مجھ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے اور پوری امت سے خطاب ہے میرے اللہ کا۔ تمام لوگوں کو میرا رب فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ میرا پاک پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ قانون اور قاعدہ قرآن میں جو بیان ہوا ہے، اس پوری دنیا میں کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کر سکتا جس طرح سے میرے بادشاہ نے اعلان کیا ہے۔ اور میرا بادشاہ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ زمین بھی اس کی ہے اور ملک بھی اس کا ہے اور اس میں نظام بھی میرے بادشاہ کا ہے۔ الحکم للہ، بولیے الحکم للہ، الملک للہ۔ میرا پاک پروردگار کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میری بات کو مانو میں تمہاری بات کو مانوں، تم مجھے زمین پہ یاد کرو میں تمہیں عرش پہ یاد کروں، تم مجھے انسانوں میں یاد کرو میں فرشتوں میں یاد کروں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یاد جسے ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب محبوب کی یاد آتی ہے تو پھر اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور جب محبوب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے تو پھر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر آثار و وجود بدل جاتے ہیں، پھر کیفیات تقاضوں کو بدل دیتی ہیں، پھر نہ زمین نہ آسمان دیکھا جاتا ہے، نہ عرش اور نہ معلیٰ دیکھا جاتا ہے۔ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، محبوب بھی سامنے ہوتا ہے اور محب بھی سامنے ہوتا ہے۔ جس طرح سے میرے محبوب نے مولا کو یاد کیا تو مولا نے اپنے اس مقرب حبیب کو اپنے قرب میں بلا کے تلو ترہام نے سامنے یاد کیا۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے نبی تم مجھے مکہ میں یاد کرتے تھے، میں نے تمہیں عرش اولا کی بلندیوں میں بلا لیا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میری بات کو مانو میں تمہاری بات کو مانوں۔ یہ آرٹیکل کہیں سے نہیں ملتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ دو لفظ یاد کر کے چلے جاؤ۔ آج میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، یہ فقیر جو ہے امام بری کا فقیر آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پڑھو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ آواز آئے ذرا، اس کو یاد کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کر، اے بندے مجھے یاد کر، اے بندے میں تمہیں یاد کروں گا، اے میرے بندے تم مجھے زمین پہ یاد کر، اے میرے بندے میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا، اے میرے بندے تو انسانوں میں مجھے یاد کر، اے میرے بندے میں اپنی نوری مخلوق میں تجھے یاد کروں گا۔ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ دسو نا بھائی، سودا بڑا سونا سودا نے آج سودا خرید لو ہے۔ آؤ مل کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آؤ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے۔ جنت میں جانا ہے نا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد رکھنا ہے۔ یہ سبق فقیر دے کے جا رہے ہیں، قرآن کا سبق ہے، میرے باپ دادا کا سبق نہیں ہے، میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کے لفظ دو میں نے پڑھا دیے ہیں۔
فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں مولوی جی، اور چلا لگانے کی بھی بات کرتے ہیں مولوی جی، لیکن میں آپ کو بتا دوں ان دو لفظوں کے اندر جنت بھی ہے اور جنت بنانے والے رب کا دیدار بھی ہے۔ نہ دنیا دوست خریدارم، نہ دوبارہ خریدارم، فقط آرزو دارم تیرا دیدار یا اللہ۔ صرف سودا یا نہیں ہوگی کہ جنت میں جنت بنانے والے کا دیدار بھی ہوگا۔ اللہ اللہ کرنے والے جنتوں میں جائیں گے، جو اللہ اللہ نہیں کرتے وہ آخر پچھتائیں گے۔ اللہ اللہ کرنے والے کے دل میں خدا کا نور ہے، جو اللہ اللہ نہیں کرتا وہ اس نعمت سے محروم ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو پھر ایک اور بات یہاں پر تفسیر میں میرے شیخ کامل تفسیر میں یہاں پہ پڑھاتے ہیں، میرا رب فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ میرا رب کہہ رہا ہے تم میری بات کرو میں تمہاری بات کروں۔ اللہ کی بات کروں، اللہ کہہ رہا ہے تم میری بات کرو میں تمہاری بات کروں۔ تو پھر آگے کیا فرما رہے ہیں میرے رب کریم کا قرآن میں جہاں پہ اپنے ذکر کی بات آئی ہے تو میرے شیخ کامل ارشاد فرماتے ہیں جہاں جہاں پر اللہ کے ذکر کی بات آئی ہے وہاں وہاں احمد مجتبیٰ کے ذکر کی بات آئی ہے۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ کیسے کو لیے نہیں کہہ رہا میرے اوپر نعت خانوں کی طرح پھینکے، لیکن یہ سبحان اللہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی عرش اولا پہ جا رہی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں پر میرے نبی کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں میرے رب نے اپنی کبریائی بیان کی ہے وہاں وہاں اللہ نے میرے محبوب کی کبریائی اور آپ کی آخری نبوت کی بات فرمائی ہے، آپ کی شان بیان فرمائی ہے، آپ کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ اگر اللہ نے اپنے آپ کو الرحمن کہا ہے اور کہا ہے کہ قرآن میں نے نازل کیا ہے تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کی بات کی ہے۔ اے میرے محبوب ساری کائنات کی تم جان ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ سنیے قرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ میں نے ساری کائنات کی جان محمد مصطفیٰ کو پیدا کر دیا۔ تو پھر سنیے نا، جہاں جہاں پر بھی میرے رب نے اپنا ذکر کیا اپنے محبوب کا ذکر کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ صرف لا الہ پڑھتے رہو محمد رسول اللہ نہ پڑھو تو بات نہیں بنتی۔ اشہد ان لا الہ کہتے رہو اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہو تو بات نہیں بنتی۔ اقامت ہے یا نماز ہے یا کوئی بھی جگہ پہ ہے جہاں پر میرے نبی کا ذکر نہ ہو تو پھر میں آپ کو کیوں نہ یہ کہوں کہ رب قرآن میں فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میرے محبوب کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ زمین پہ تم مجھے یاد کرو، میرے محبوب کے ذکر کو عام کرو، میں بھی تمہارے ذکر کو عام کر دوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔